چاہے فرد ہو، چاہے قبیلہ ہو، چاہے قوم ہو، چاہے علاقہ ہو، چاہے ملک ہو، پوری سلطنت ہو، کوئی بھی ہو، الہی نظام کے مد مقابل جو بھی ہوگا وہ طاغوت ہے۔ یہ آپ کی خدمت میں ایک جملے میں نے کل کا خلاصہ پیش کر دیا کہ الہی نظام کے مد مقابل جو بھی آئے گا وہ طاغوت بن جائے گا۔ یعنی اب ظاہر ہے الہی نظام میں ہوتا کیا ہے؟ الہی نظام میں ایک مقنن ہے، قانون ساز ہے، اور قانون ساز بن ہو سکتا ہے جس کے اندر چند خصوصیات ہوں۔ ذہن آمادہ ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تھوڑا سا آپ ساتھ دیں گے، پھر بعض مومن گلہ کرتے ہیں کہ مشکل تو نہیں ہوتا، آپ لیٹ آتے ہیں۔ نعرہ حیدری! ظاہر ہے آپ جو بندے 8 بجے آئے ہیں اور 8:30 بجے والا ان سے مقابلہ کرنا چاہے تو مشکل ہو جائے گا۔ تو تمہیدی گفتگو چونکہ بہت ضروری ہے، اس کو سمجھنا تو پھر آگے بڑھنا بڑا بھی اسی پہ جا سکتا ہے۔ مقنن کون ہوتا ہے؟ سامع نگرانی، قانون ساز، قانون سازی کون کر سکتا ہے؟ اس کے لیے چونکہ طاغوت اپنے آپ کو اللہ کے مد مقابل لا کر اپنے آپ کو مقنن بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے قانون سازی کا حق کس کو ہے؟ جس کے اندر چند خصوصیات ہو۔ نمبر 1، قانون ساز یعنی مقنن وہ بن سکتا ہے جو پہلے علم بالتکوینیات رکھتا ہو۔ واہ واہ واہ! آپ سلامت ہیں۔ اب میں اس کو تھوڑا سا کھولوں گا، لیکن تھوڑی سی شرطیں پہلے سن لیں کہ مقنن بن کون سکتا ہے، اور پھر اس کے جو مد مقابل آتا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ آ کر کیا کیا حربے کرتا ہے۔ انشاءاللہ قیام کربلا سمجھ میں آ جائے گا کہ کیوں میرے حسین نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے، کیوں جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ نے اپنے آپ کو شہید کروا لیا ہے لیکن اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے، کیا وجہ ہے؟ سامعین گرامی، تو مقنن بننے کے لیے چند شرطیں ہیں۔ مقنن سمجھ گئے؟ جو قانون ساز ہوتا ہے۔ قانون سازی کر کون سکتا ہے؟ نمبر 1، جو علم بالتکوینیات رکھتا ہو۔ نمبر 2، جو علم بالضروریات رکھتا ہو۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ جو قانون سازی اگر کرتا ہے تو انسانی ضرورت کے تمام تقاضوں کا وہ علم رکھتا ہو، اور ہر زمانے کی ضرورت بدل جاتی ہے، ہر زمانے میں انسانی فکر بدل جاتی ہے، سوچ بدل جاتی ہے، تقاضے بدل جاتے ہیں، ہر زمانے کے تقاضوں کا علم رکھتا ہو اور ہر زمانے کی ضروریات کو جانتا ہو۔ کیا بات ہے! پھر قانون ساز بن سکتے آگے جگہ آپ کی آگے ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو سر ہاتھ پڑے مل کے اس لیے العصر میں بھی نظر نہیں آئے اس دفعہ، ورنہ تو ماشاءاللہ بالکل پہنچے ہوتے ہیں، تشریف لاتے تھے۔ چلیں جی، توجہ ہے ماشاءاللہ۔ میرے سامنے نگرانی، مقنن بننے کی چند شرطیں ہیں، پہلے کس کو سمجھے اور اس کو سمجھیں گے پھر اس کے مد مقابل جو آتا ہے وہ کرتا کیا ہے، اس کے حربوں کو آسانی سے سمجھ جائیں گے آپ۔ لیکن پہلے اس مقنن اور قانون ساز کو، ورنہ جعلی قانون ساز کو اصلی قانون سازی کی جگہ پر لا کے بٹھا دیں تو اس سے بڑی دھاندلی کوئی نہیں ہوتی۔ یہی تو تعریف ہے اور اسی کا شکار ہے۔ اور جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ در حقیقت اسی تحریف کرنے والوں کے چہروں پر پڑے ہوئے نگاہ الٹنے کے لیے تو دربار میں گئی، ان کو بالکل چہرے جو تھے لوگوں پر واضح کرنے کے لیے۔ میرے سامنے نگران پھر سنیں، مقنن کون بنے گا؟ جو علم بالتکوینیات رکھے گا۔ نمبر 2، علم
علم ضروریات رکھے گا۔ نمبر 3 ذاتی مفاد اس کا قانون سازی میں سے وابستہ نہ ہوگا۔ واہ 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 واہ۔ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ چونکہ ایک پرائم منسٹر نے کے والد کی کچھ مشینری آنا تھی دوسرے ملک سے، تو راتوں رات ایک بل پاس ہوا کہ ڈیوٹی فری آج سے، صبح جب کلیئر ہو گیا تو پھر وہ بل ختم کر دیا گیا، جب اپنے باپ کا آیا تو کلیئر ہو گیا پاکستان۔ تو یہ قانون ساز نہیں، یہ طاغوت ہے، یہ طاغوت کے حربے ہیں، یہ طاغوت کے نمائندے ہیں۔ میرے سامنے گرامی جس کا ذاتی مفاد قانون سازی میں وابستہ نہ ہو، کب؟ جب علم بھی ضروریات بھی رکھتا ہو، علم بھی تکوینیات بھی رکھتا ہو، ذاتی مفاد اس کا قانون سازی کے ساتھ وابستہ نہ ہو۔ نمبر 4 خطا کا امکان نہ ہو۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ یعنی اگر کسی مقام پر غلط قانون سازی کر گیا اور لوگ کئی ممکن ہے اس کی غلطی کی وجہ سے کئی لوگوں کی جانیں تلف ہو سکتی ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے اگر یہ اس قابل ہوتا تو خطا نہ کرتا، ورنہ لوگوں کی جانوں سے کھیلتا نہ۔ واہ واہ۔ یہ 4 شرطیں ہیں، کوئی بھی قانون سازی کرتا ہے اس کے ساتھ اس کے لیے ان 4 شرطوں کا ہونا یہ ضروری ہے۔ پھر سنیں، تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں اور تھوڑی سی وضاحت آپ کو دیتا ہوں، امید ہے انشاءاللہ واضح ہو جائے گا۔ علم بھی تکوینیات رکھتا ہو۔ نمبر 2 علم بھی ضروریات رکھتا ہو۔ نمبر 3 ذاتی مفادات وابستہ نہ ہو۔ نمبر 4 خطا کا امکان نہ ہو۔ کیوں یہ 4 شرطیں ضروری کی گئی؟ اس لیے ضروری ہے کہ اگر ضروریات کا اس کو علم ہی نہیں ہے تو قانون سازی کرے گا تو جامع نہیں ہوگا، وہ جامع قانون سازی نہیں۔ آج کرے گا، کل پھر ترمیم، پرسوں پھر ترمیم، پرسوں اس میں ترمیم، اگلے دن ویسے ہی ختم۔ یہ تو درستی نہیں ہے، ہمیں تو سمجھ نہیں آئی۔ دنیا کمپلیکس کا شکار، وہ بھی کمپلیکس کا شکار۔ تو اس لیے میرے سامنے گرامی ضرورت ہے انسانی صرف یہ نہیں کہ صرف آج کے جو چند ہزار لوگ ہیں سامنے، چند 100 لوگ ہیں، ان کی ضروریات کو اگر قانون سازی کرنا ہے تو قیامت تک کے لیے کرنا۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ اور قیامت تک کی قانون سازی کب ہو سکتا ہے؟ جو قیامت تک کے انسان کی ضروریات کا علم بھی رکھتا ہو۔ جو قانون جو ضروریات کا علم نہیں رکھتا وہ مقلد کیسا؟ اس لیے میرے سامنے گرامی قانون سازی اگر کر سکتا ہے تو پھر وہی کر سکتا ہے جس کے اندر علم ضرور۔ مثلاً عقل انسانی 1400 سال پہلے اس کی سطح کیا تھی، آج کس سطح پہ؟ جب سرکار حجت کا ظہور ہوگا پھر اس کا مقام کیا ہوگا؟ تو جو عقل بڑھتی جائے گی ضروریات بڑھتی جائیں گی، ہر دور کے تقاضوں کے مطابق ضروریات بدلتی رہتی ہیں، بڑھتی رہتی ہیں۔ جو 200 سال پہلے ضروریات تھی وہ آج نہیں، وہ بہت کم تھی آج کے انسان کے نسبت۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ آج ٹیکنالوجسٹ بھی اس نتیجے پہ پہنچا اور روایات بھی یہ ہے کہ امام زمان اسلام کے ظہور سے پہلے عقل انسانی جتنی اوج پہ چلی جائے، جتنی بلندی پہ چلی جائے، وہ حلم کے مرحلے سے اوپر نہیں نکلے گی۔ حلم کا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ 12-13 سال کا
بچہ جو ہوتا ہے زندگی کے اس حصے میں یعنی بالغ ہونے سے بھی پہلے زندگی کے اس حصے میں جتنی عقل ہوتی ہے اسے عقل کا مرحلہ حلم کہتے ہیں اور اہل بیت اطہار فرماتے ہیں عقل انسانی ہمارے قائم کے ظہور سے پہلے جتنی اوج پہ چلی جائے وہ حلم سے اوپر نہیں جا سکے گی لیکن جیسے ہی امام زمان کا ظہور ہو گیا ہمارے قائم مومنین کے سروں پر اپنا دست مبارک رکھیں گے امام کے دست مبارک کی برکت سے مومنین کی عقلیں حلم سے نکلے گی کمال تک چلی جائے واہ 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 نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری واہ واہ عقل انسانی کمال تک چلی جائے اور صرف عقل نہیں بلکہ ہر انسان کے بدن میں امام کے ہاتھ کی برکت سے 40 جوانوں کی طاقت ہے امام زمان علیہ السلام اپنے ظہور پر صرف عادل کا نفاذ نہیں کریں گے گناہ کا وجود مٹا دیں گے گناہ کا وجود مٹ جائے گا میرے سامنے گرامی تھوڑا سا اذہان میری طرف مبذول فرمائیں میں عرض کر رہا ہوں جو مقرر ہوتا ہے اس کے لیے چند شرطیں ہیں اس میں پہلی شرط یہ ہے علم بالتکوینیات رکھتا ہو نمبر 2 علم بالضروریات رکھتا ہو جو ضروریات کا علم ہی نہیں رکھتا آج ٹیکنالوجسٹ کہتا ہے عقل انسانی شروع سے لے کر اب تک 3 سے 4% تک یہ عقل استعمال ہوئی ہے اور اس عقل انسانی کے 3 یا 4% جس کو عقل کا مرحلہ حلم کہتے ہیں اس حلم کا یہ کمال ہے کہ انسان ادھر بیٹھا ہے زمین کے آخری کونے میں بیٹھے ہوئے بندے کو دیکھ بھی رہا اس سے ہم کلام بھی ہو رہا ہے طرح طرح کی ٹیکنالوجی اور اس طرح سے بنتی ہولوگرافی دیکھیں جینیٹک انجینئر دیکھیں کمال کی ٹیکنالوجی بن گئی یہ تو عقل انسانی کی مرحلہ حلم کا یہ کمال ہے اور جب یہی عقل حلم سے نکلے گی اور کمال تک چلی جائے گی پھر اس کمال کا کیا کمال ہوگا واہ واہ پھر اس کمال کا کیا کمال ہوگا میرے سامنے گرامی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آج ضرورت ہے انسان کی امام کے ظہور پہ یہ نہیں رہے گی بدل جائے گی امام کو پتھر کے زمانے میں نہیں دکھیلیں گے ہمیں کیا بالکل وہ جیسے آج سے 1400 سال پہلے تھا 2500 2000 6000 سال پہلے زمانہ تھا ابراہیم علیہ السلام کے دور کا وہ دور نہیں ہے انتہائی ٹیکنالوجی اپنی اوج پہ چلی جائے گی اپنی بلندی پہ چلی جائے گی ابھی آپ اس ٹیکنالوجی کو دیکھیں گے اور اس سے کمپیئر کریں گے یقیناً انشاءاللہ خدا ہمیں اپنے امام کی سپاہ میں شامل فرمائے انصار میں شامل فرمائے اور دیکھنا پھر کہ اس دور کی ٹیکنالوجی اور آج کی ٹیکنالوجی یہ تو ایسے ہے جیسے کہ بچہ رینگ رہا ہے زمین پہ ایسے لیٹ کے اور ایک جوان ہے جو بالکل پرواز کر رہا ہے پرواز کرتا ہوا کجا رینگتا ہوا کجا میرے سامنے نگرانی قانون سازی کون کرے گا جو علم ضروریات رکھے گا اور علم ضروریات ایک مہینے کی ضرورت کو سامنے رکھ کر نہیں ہے بلکہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے ہر سطح کے انسان کی ضرورت کا علم رکھتا ہوگا تو قانون سازی کر سکے گا مقنن بن سکے گا اگر علم نہیں رکھتا کچھ اور ہے قانون ساز نہیں واہ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اگر القرآن یجری کما یجری اللیل والنہار یہ ہے قرآن کا اعجاز یہ ہر زمانے کی ضرورت کو ملحوظ رکھ کر نازل کیا گیا ہے واہ واہ جس طرح نہج البلاغت کی بلاغت کی نہج کیا ہوتی ہے بلاغت فصاحت ایک ہے بلاغت کلامی فصیح کیا ہے اور کلامی بلیغ کیا ہے کلامی فصیح اس کلام کو کہتے ہیں کہ جس میں جملے الفاظ خوبصورت جملے ہوں
حسین الفاظ ہو، اس خوبصورت جملات و کلمات کا استعمال سے جو کلام تشکیل پاتے اس کلام کو کلام فصیح کہتے ہیں. لیکن کلام بلیغ کس کو کہتے ہیں؟ کلام بلیغ اس کلام کو کہتے ہیں کہ جس میں حسن و جمال بھی ہو اور سامع کی استعداد کو ملحوظ بھی رکھا گیا، اس کو کلام بلیغ کہتے ہیں. یہ نہج البلاغہ 1400 سال پہلے والے انسان کی ضرورت کو ملحوظ رکھ کر گفتگو نہیں کی گئی، 1400 سال پہلے والے کی استعداد کو بھی ملحوظ رکھا گیا، آج والے ترقی یافتہ انسان کی ذہنی صلاحیت کو بھی ملحوظ رکھ کر کیا گیا. اور جب امام زمان کا ظہور ہوگا عقل انسانی کمال تک چلی جائے گی، اس کی استعداد کو بھی ملحوظ رکھ کر گفتگو کی گئی. آج کا اگر کوئی محقق اس نہج البلاغہ پہ دقت کرے تو اپنی استعداد کے مطابق اس سے نتیجات نکالے گا، اور جب عقل انسانی امام زمان کے ظہور کے بعد کمال تک چلی جائے گی، وہ جب اس پہ دقت کرے گا وہ اپنی استعداد کے مطابق اس سے نتیجہ ریزی کرے گا. جی کلام بلیغ اس کو اس لیے نہج البلاغہ. اب آگے رستے میں تو ذرا یہ بھی سن لیں، یہ میرے سامنے میرے پاس 2 نہج البلاغہ ہیں. ایک یہ اور ایک کلام مجلس تھوڑی سی 2 منٹ کے لیے روک رہا ہوں. یہ بھی مجلس ہے، پھر بڑی اہم مجلس ہے، یہ مجلس کا بہت اہم حصہ ہے. یہ 2 نہج البلاغہ. ایک اور بھی ہے سامعین، یہ جو ہے یہ علامہ نکن سے نام سنا ہے؟ بزرگان نے تو یقیناً بلکہ نوجوان بھی جانتے ہیں. علامہ نکن علامہ سید علی نکی سید العلماء کا لقب سے ملقب، اور بر صغیر میں ایسی شخصیات بہت کم پیدا ہوئی، ایسی بڑی شخصیت ان کے نام سے یہ کتاب منسوب ہے. یہ اور یہ اس کو لکھا گیا تنظیم المکاتب لکھنؤ 1957 میں یہ کتاب شائع کی گئی. لکھنؤ میں یہ شیعہ تنظیم ہے، تنظیم المکاتب لکھنؤ، اس نے اس کتاب کو 1957 میں شائع کروایا. اور ادھر لکھا ہے یہ 4 مراجع عظام تھے، ان سے اجازت بھی لی گئی. آغا خمینی، آغا خوئی، آغا محمد سعید الحکیم، آغا عبد الحکیم، یہ 4. ان میں عبد الحکیم نام کا آج تک بندہ ہی کو نہیں ہوا جو بنجا بنا ہے. اچھا، یہ پھر جنوری 1957 ادارے کی طرف سے یہ سارا اس کو اندر سے جب دیکھا گیا تو جو نظریہ توحید امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں بیان کیا ہوا تھا وہ ادھر نہیں تھا. آپ سمجھ گئے آپ؟ جو نظریہ رسالت امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں بیان کیا وہ اس میں بدل دیا گیا. جو نظریہ امامت اگر کربلا شناسی ہو جائے تو پھر کربلا والوں نے حسین کی حفاظت کی تھی. جو کربلا شناس ہے وہ آثار حسین کو محفوظ رکھے. میرے سامنے گرامی، نصرت امام کریں. وقت کے امام کی جس قوم کی آئیڈیالوجی ختم کر دی جائے وہ قوم پھر قوم نہیں رہتی، وہ ریوڑ ختم ہو جاتا ہے. لیکن شاید دنیا سمجھی نہیں ہے کہ کس مکتب کو مٹائے گی جس کی حفاظت جناب سیدہ نے کی ہو. مولا کی قسم ہے کربلا کا قیام ہو یا جناب سیدہ کا قیام ہو، یہ کس وجہ سے ہوا؟ چونکہ بی بی سیدہ جانتے تھے اب یہ نظریہ توحید کو تبدیل کریں گے، نظریہ رسالت کو مسخ کریں گے، قانون الہی کو بدلیں گے. اور پھر ہوا بھی. وضو کس دور حکومت میں بدلا گیا میں بتا سکتا ہوں، ثابت بھی کر سکتا ہوں. کس دور حکومت میں پیمود ہونے شروع کیا گیا میں ثابت کر سکتا ہوں. کتنے حکمران تھے رسول اللہ کے بعد کہ جو پاؤں کا مسح کرتے تھے،
بعد میں کس کو کچھ ہوا کہ اس نے اس کو بدل دیا. غسل کا طریقہ کس نے تبدیل کیا؟ حج کس نے بدلا؟ وراثت کا تقسیم کار کس نے تبدیل کیا؟ یہ تو بھری پڑی ہے کتب احادیث. ہم صرف فدق اور امامت تک رہتے ہیں. ارے بھائی بہت خوفناک شکل ہے، دیکھیں تو صحیح ذرا. منہ چھپانے کے قابل نہیں رہے، دکھانے کے قابل نہیں رہے گا بندہ جو ملت تشیع سے ٹکرائے. جرت کیا کس کی؟ میرے سامنے گرامی فقط ملت تشیع ہے. اور ڈاکٹر محمود شلتوت جیسا محقق، اس کو بھی یہ تسلیم کرنا پڑا. الازہر یونیورسٹی کے چانسلر رہے ہیں، ان کو بھی تسلیم کرنا پڑا اور اپنی کتابوں میں لکھنا پڑا اگر قرآن سے موافق ترین کوئی فقہ دیکھنا ہو تو فقہ جعفریہ کو دیکھو، کوئی اور نہیں ہے. لیکن یہ موافق ترین رکھنے کے لیے جناب زہرا کو قیمت بڑی دینا پڑی، بہت بڑی قیمت. پہلے اپنی قربانی، محسن کی قربانی، بیٹوں کی قربانی، بیٹیوں کی چادریں، یہ قربانی دینا پڑی. خط جناب سیدہ سے تمسک بھی کامل اس وقت ہو سکتا ہے جب دو چیزیں ہوں. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، ایک اللہ کی بندگی، ایک قربانی. اور قربانی ممکن ہے کبھی تعلق کی دینا پڑے، ممکن ہے کبھی دوستی کو قربان کرنا، ممکن ہے کبھی دولت قربان کرنا پڑے، کبھی بطول کی خاطر عزت قربان کرنا پڑے، کبھی جناب زہرا کی خاطر جان اور کبھی اولاد دینا پڑے. اگر یہ ہے تو تمسک کامل ہے. مسئلے تو سے نکلیں. مسلط پسندوں نے جناب سیدہ کو بڑا رلایا، بہت زیادہ. میرے مولا کے عزادہ وقت کے امام کی نصرت کے تقاضوں کو سمجھے. ہم کہتے ہیں زیارت اربعین میں وَنُصْرَتِي لَكُمْ مُعَدَّةً حَتَّى يَأْذَنَ اللَّهُ لَكُمْ فَمَعَكُمْ مَعَكُمْ لَا مَعَادُ بِكُمْ. اے میرے وقت کے امام، میری نصرت آپ کے لیے آمادہ ہے. میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے دشمن کے ساتھ نہیں ہوں. لیکن یہ وعدہ کر کے باہر نکلو، غیر محرم سامنے دیکھتا ہی چلا جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے امام سے جھوٹ بول کے باہر آئے، اپنے آپ سے جھوٹ بول کے باہر آئے، یہ خود فریبی سے باہر آئے. اپنے آپ کو دھوکہ مت دے. ان آنکھوں کا تزکیہ کریں، اس فکر کا تزکیہ کریں، اس پیٹ کا تزکیہ کریں، اس زبان کا تزکیہ کریں. اور جب تک تزکیہ نہیں ہوگا اس وقت تک اس آنکھ سے نصرت کرنے کے قابل نہیں ہوگا. اس زبان کا تزکیہ نہیں ہوگا اس وقت تک وقت کے امام کی نصرت نہیں ہو سکے گی. تزکیہ کہتے ہی اس کو ہے. اور اللہ نے قرآن میں 11 قسمیں کھا کر پھر فرمایا وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا طَلَعَهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. 11 قسمیں پہلے کھائیں، پھر جا کر جواب قسم دیا. مجھے آفتاب کی قسم، آفتاب کے کمال کی قسم، مجھے مہتاب کی قسم، اس کے کمال کی قسم، مجھے لیل کی قسم، مجھے نہار کی قسم، مجھے زمین کی قسم، اس کے بچھانے والے کی قسم، مجھے آسمان کی قسم، اس کے اٹھانے والے کی قسم، مجھے نفس کی قسم، اس کے برابر کرنے والے کی قسم. فلاح اس نے پائی جس نے تزکیہ کیا. تزکیہ کے بغیر نصرت امام نہیں. تزکیہ کہتے ہیں یہ تنحیت ما لیس بحق. جو صاحب تزکیہ ہوگا وہ وقت کے امام کی نصرت کے قابل.
امام کی سپاہ میں جانے کے قابل ہوگا، جو زندگی بھر اپنی آنکھوں کا، اپنے کانوں کا، اپنی زبان کا، اپنے ہاتھوں کا تزکیہ کرتا رہا، اگر دنیا سے چلا بھی گیا، وقت کے بعد اپنے ظہور پر ملائکہ کو اس کی قبر پر بھیجیں گے اور کہیں گے جاؤ اس کی قبر پر جا کر کہو قبر سے باہر آ، کل تک جس کا تو منتظر تھا وہی امام آج تیری انتظار میں بیٹھے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ہر وہ چیز جو حق نہیں اس سے اپنے آپ کو الگ کرنا، یہ ہے تزکیہ۔ میں نے 10 شرطوں میں سے ایک شرط آج آپ کو بڑی جلدی کے ساتھ بتا، اگرچہ کہ یہ مقتضی ہے کہ اس کو اور واضح کیا جائے، لیکن میں نے بہت تیزی کے ساتھ اشارہ کر دیا، سمجھیں، اس پہ دقت کریں۔ جب تک تزکیہ نہیں، ہر وہ چیز جو حق نہیں ہے اس سے اپنی آنکھوں کو الگ رکھ، اپنی زبان کو اس ناحق سے الگ رکھ، ہر ناحق سے اپنے ہاتھ کو الگ رکھ، ہر ناحق سے اپنے کان کو الگ رکھ۔ یہ کان کا تزکیہ ہے، یہ آنکھوں کا تزکیہ۔ کرتے جاؤ گے فاصلہ کم ہوتا جائے گا، قرب امام اور بڑھتا جائے گا، لطف امام بڑھتا جائے گا۔ امام کے ظہور کے لیے یہ کنٹریبیوشن ہے، یہ کریں، اپنی ذات سے شروع کریں۔ بس تھوڑا سا مصائب، آج 13 محرم تھی، آج کے دن علی مولا پر بڑی مصیبت آئی۔ 13 محرم، بلکہ یوں کہیں 13 محرم کو اگر یوں کہیں کہ علی اکبر کی موت سے بھی بڑی مصیبت آئی ہے تو کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ اس 13 محرم